فرض ہے، لیکن اتنی ذمہ داری نبھانے کے بعد اگر وہ ادب کے لیے اپنا وقت نکال رہا ہے اور صاحب تشریف ہے، کیونکہ وہ دنیا کے مرض کا علاج تو دواؤں سے کرتا ہے، لیکن اپنے مرض کا علاج شاعری سے کرتا ہے، اور شاعری سے کرنے والا ہے وہ علاج، وہ شاعر، وہ حساس شاعر جو آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں، میں اس وقت گزارش کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے، ہم نے مندر میں دیے روشن کیے، تم بھی مسجد کے کواڑے کھول دو، ان فضاؤں میں ہے نفرت کی گھٹن، آؤ اور الفت کی خوشبو کھول دو۔ میری شاعری اشعار کے ساتھ اپنے مہمان خصوصی عزت مآب ڈاکٹر آنند کمار اوجھا سی ایم او مہی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ آئیے تالیوں سے استقبال۔ اور شکر گزار ہوں پوری انتظامیہ کمیٹی کا۔ ایک شعر کے مارکیٹ میں آپ تک پہنچنا چاہوں گا۔ دراصل ابھی مسلمان بیٹھے تھے یہاں پہ، انہوں نے میرے ذمے اس بات کا آپ لوگوں سے حلفنامہ بھی دے دیا کہ جہاں اوجھا صاحب بیٹھے ہوں وہاں ہندی اور اردو کو کوئی الگ کرنے والا نہیں ہے۔ میں اسی بات کو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ رہے سنگ جب جدا ہو کر بڑا انجام دیتے ہیں، رہے سنگ جب جدا ہو کر بڑا انجام دیتے ہیں، میں قطرے ریت کے لیکن سمندر تھام لیتے ہیں۔ شکریہ۔ اور ہم لوگ پریشان جو ہیں، فطرت کیا ہے ہماری کہ اپنے سبھی غم سہ لیے، اپنے سبھی غم سہ لیے پھر بھی رہا جاتا نہیں، اپنے سبھی غم سہ لیے پھر بھی رہا جاتا نہیں، اب غیر کی خوشیوں کا غم ہم سے سہا جاتا ہے۔ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ سے یہ کر رہا ہوں۔ ایک شعر اور آپ کو دے رہا ہوں کہ بڑا مشکل ہوتا ہے پہچان پانا کہ سامنے والے اور میرے بیچ میں رشتہ واقعی میں اچھا ہے یا نہیں ہے۔ شعر دیکھیے گا کہ میں کیسے جان لوں خوش ہیں، میں کیسے جان لوں خوش ہوں، میں کیسے جان لوں خوش ہیں، یا مجھ سے لوگ روٹھے ہیں، میں کیسے جان لوں خوش ہیں، یا مجھ سے لوگ روٹھے ہیں، بڑے بھی ہر تبسم ہے یہاں آنسو بھی جھوٹے نہیں واہ 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 واہ، کہ بڑے بھی ہر تبسم ہے یہاں آنسو بھی جھوٹے۔ واہ، کچھ ہمارے بیچ میں ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، کچھ ماتائیں ہیں۔ تھوڑا سا میرا یہ آبزرویشن دیکھیے گا، جب ہم لوگ گھر پہنچتے ہیں شام کو، ہر رشتہ خون کا رشتہ ہے ویسے تو، لیکن کس کی فکر آپ کے لیے کیا ہے، اور ان کی یہ فکر ہی طے کرتی ہے کہ ان کا عہدہ کیا ہے، ان کو عزت جو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی ہے۔ شعر دیکھیں کہ بیوی کہتی پایا کیا ہے، بیوی کہتی پایا کیا ہے، بچہ کہتا لایا کیا ہے، گھر پہنچوں تو ماں یہ پوچھے بیٹا دن بھر کھایا ہے۔ نہیں چاہتے ہیں، واہ 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 واہ، شکریہ نہیں چاہتے ہیں، واہ 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 واہ، شکریہ۔ نہیں دوبارہ عنایت کرنا ہے کہ بیوی کہتی پایا کیا ہے، بچہ کہتا لایا کیا ہے، گھر پہنچوں تو ماں یہ پوچھے بیٹا کیا کھایا کیا ہے۔ واہ، شکریہ 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 شکریہ۔ میں پڑھتا رہوں گا، رات بھر آپ کی طبیعت نہیں بھرے گی، ماں ماں ہی رہے گی، بیوی بیوی رہے گی۔ میں ایک قطع اپنے آپ کے والد کے لیے، اپنے والد کے لیے، سارے والدوں کے لیے یہ قطع ہے۔ کتنی بھی عمر ہو جائے، یہ مجھے قطع اس لیے رکشے والے سے،
बहुत ही बुजुर्ग रिक्शे में बैठा हुआ था। मैंने कहा इसमें भी आप रिक्शा चलाते हैं, शायद मुझे बच्चों को पढ़ाना है, तालीम देनी है। वहां से बात निकालने की कोशिश की मैंने कि उस पे है ऐसा कर्ज कि चुकता ही नहीं है। वाह, उस पे है ऐसा कर्ज कि चुकता ही नहीं है। वो परवरिश की राह में रुकता ही नहीं है। ये बाप का कान्हा है जो कितनी भी उम्र हो औलाद की खातिर कभी झुकता है। नहीं क्या कहने, वाह 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 वाह, शुक्रिया। कि उस पे है ऐसा कर्ज कि चुकता ही नहीं है। वो परवरिश की राह में रुकता ही नहीं है। ये बाप का कान्हा है जो कितनी भी उम्र हो औलाद की खातिर कभी झुकता है। नहीं वाह, शुक्रिया। और एक कथा अपने घर के बुजुर्गों के नाम। आप देखिए, सूरज छुप जाता है, हम लोग कहते हैं सूरज छुप गया है, लेकिन यकीन मानिए या तो किसी दूसरे मुल्क में रोशनी दे रहा होता है या चंद्रमा के माध्यम से उसके मार्फत हम लोगों को ठंडी रोशनी देता है। मैंने बात वहां से निकालने की कोशिश की है। और मैं खाने में जाइए आप, वहां का जो माहौल होता है वही आपको सुरूर देना शुरू कर देता है। पेश है आपके लिए कथा कि साकी का जाम खाली फिर भी सुरूर देगा। साकी का जाम खाली फिर भी सुरूर देगा। सूरज जो छुप गया तो चंदा को नूर देगा। घर में बुजुर्ग पालो, बूढ़ा शर्म समझकर, जो फल न दे सका तो साया कर देगा। नहीं क्या कहने, वाह 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 वाह, शुक्रिया शुक्रिया। नहीं क्या कहने, कि साकी का जाम खाली फिर भी सुरूर देगा। सूरज जो छुप गया तो चंदा को नूर देगा। घर में बुजुर्ग पालो, बूढ़ा शरर समझकर, जो फल न दे सका तो साया है। वाह। और एक कथा अपने पेशे से निकाली है। अकबरपुर दानिश्वरों को तैयार है। मैंने अपने पेशे से निकालने की बात की है। कभी कभी बहुत ही अच्छी चीज आपकी जो होती है, बहुत ही आपको, जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, जिससे बहुत प्यार करते हैं, जो आपको बहुत पसंद है, कभी कभी उसको छोड़ना पड़ता है जब आपको वो चीज तकलीफ नहीं होती। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन मैंने बहुत घुमा कर कहने की कोशिश की। अगर आप तक पहुंच जाए तो टाइम जरूर करिएगा कि अगर दे जख्म उंगली को नगीना छोड़ देता है। वाह, अगर दे जख्म उंगली को नगीना छोड़ देता है। भंवर जब नाचती आए सफीना छोड़ देता है। न जाने मौत में है क्या, ये कितनी खूबसूरत है। मिला है जब भी जो इससे वो जीना छोड़ देता है। नहीं क्या कहने, वाह, शुक्रिया शुक्रिया। ये मैं कदात और शेर से आपसे जोड़ने की कोशिश कर रहा था, वक्त बहुत कम है। मेरा दिल है कि एक मैं गजल आपके सामने पेश करूं, तरन्नुम से पेश करूंगा, आपकी जैसी फरमाइश है। ये गजल मैंने शायद जयपुर में नहीं पढ़ी है और पेश है, लेकिन ये गजल का जो उसकी तासीर है ये बड़ी गहरी है। एक रूहानी पहलू भी है गजल का और एक रोमानियत भी, जो पहलू उससे भी नोट करिएगा और आपका सबका साथ चाहिए। जरा जो पीछे मेरे भाई बैठे हैं वो करीब आ जाए तो मैं उनके करीब और पहुंच पाऊंगा। थोड़ी सी मेरी गुजारिश है, आप लोग आगे आ जाए। देखिए आप लोग आ जाए, क्योंकि आपने मेरी बात सुनी, मुझे मेरी बात रखी, इसके लिए शुक्रिया आप लोगों का। मैं गजल हाजिर करता हूँ आपके सामने। तेरा दिल पर यूं बने जो निगाह में कोई और
تیرا دل پر کیوں بنے جو نگاہ میں کوئی اور ہے، منزل میری ہو تم ہی مگر میری راہ میں کوئی اور ہے، منزل میری ہو تم ہی مگر میری راہ میں کوئی اور ہے، تیرا دل پر کیوں بنے جو نگاہ میں کوئی اور ہے۔ اور یہ شعر آپ کے حوالے، یہ غضب رہی الجھن میری کس کو میں اپنی وفا کہوں، یہ غضب رہی الجھن میری کس کو میں اپنی وفا کہوں، میری چاہ میں کوئی اور تھا، میری باہ میں کوئی اور ہے، میری چاہ میں کوئی اور تھا، میری باہ میں کوئی اور ہے، تیرا دل پر کیوں بنے جو نگاہ میں کوئی اور ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص، تھی وہ انگلیاں کسی اور کی جو نگین میرے پہن گیا، تھی وہ انگلیاں کسی اور کی جو نگین میرے پہن گیا، وہ نقاب میں کوئی اور تھا، یہ نکاح میں کوئی اور ہے، نقاب میں کوئی اور تھا، یہ نکاح میں کوئی اور ہے۔ میں پھر سے پڑھ رہا ہوں، تھی وہ انگلیاں کسی اور کی جو نگین میرے پہن گیا، وہ نقاب میں کوئی اور تھا، یہ نکاح میں کوئی اور ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں، آپ یہ شعر مقصد کہ منصف تیرے انصاف پر، منصف تیرے انصاف پر اٹھنے لگی اب انگلیاں، ہے سزاؤں میں کوئی اور کیوں جو گناہ میں کوئی اور ہے، جو سزاؤں میں جو ہے سزاؤں میں کوئی اور کیوں جو گناہ میں کوئی اور ہے، تیرا دل پر کیوں بنے جو نگاہ میں کوئی اور ہے۔ یہ کیا کہنے گا؟ اور اگر آپ لوگوں کی اجازت ہوتے کہ یہ بالکل شادی غزل ہے، شکریہ شکریہ، میں اجازت لے لوں کہ فہرست کافی لمبی ہے، کیونکہ یہ نہیں یہ نہیں غلط ہے، ایک مطلب دو تین شعر، ایک مطلب ہوتی ہے۔ اس غزل میں جہاں ایک کیفی کی بات کرتے ہیں، میں نے کبھی گریز نہیں کیا کہ میں رفیق قافیہ ہندی کا لے رہا ہوں کہ اردو کا لے رہا ہوں، اور اس غزل میں ہی آپ کو اس غزل کی تاکید بالکل ایسی لگے گی کہ آپ کی ہندی بھی ہے اردو بھی ہے۔ کوشش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی۔ دلوں کے حادثوں کو
کل تحریر کہتے ہیں، واہ دلوں کے حادثوں کو آج کل تحریر کہتے ہیں، جو غم آنکھوں سے چھلکایا وہ بہتا نیر کہتے ہیں، سنبھل کر چھوڑنا ان کو جگر کے پار نہ جائیں، سنبھل کر چھوڑنا ان کو جگر کے پار نہ جائیں، جنہیں تم لفظ کہتے ہو انہیں ہم تیر کہتے ہیں، جنہیں تم لفظ کہتے ہو انہیں ہم تیر کہتے ہیں، ہزاروں ہزاروں قسم کے پتلے زمیں پر بولتے چلتے، ہزاروں قسم کے پتلے زمیں پر بولتے چلتے، جنہیں تم کہتے ہو انہیں تصویر کہتے ہیں، جنہیں تم جسم کہتے ہو انہیں تصویر کہتے ہیں، اور ایک شعر خاص ہے کہ ہے گزری ایک سی لیکن الگ احساس دونوں کا، ہے گزری ایک سی لیکن الگ احساس دونوں کا، جسے تم نے ہے گزری ایک سی لیکن الگ احساس دونوں کا، جسے ہم نے وفا سمجھا اسے وہ پیر کہتے ہیں، جسے ہم نے وفا سمجھا اسے وہ پیر کہتے ہیں، وقت حضرہ کہ وفا میں ڈوبی یہ اتنا بدل یہ نام تک جائیں، وفا میں ڈوبی یہ اتنا بدل یہ نام تک جائیں، انہیں رانجھا کہا ہم نے ہمیں وہ ہیر کیا کہنے ہیں؟ دیکھیے